دیکھو بھائی، شب جمعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس ہفتے میں آنے والے ہر فتنے سے اللہ پاک حفاظت کرے گا۔ اگر دجال نکل جاوے تو دجال کے فتنے سے بھی حفاظت کرے گا۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے، 24 گھنٹے ہمارے پاس ہے، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک کبھی بھی ہم پڑھ سکتے۔ فتنوں کا زمانہ ہے میرے بھائیوں، ضرور پڑھیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہے سورہ دخان، 25ویں پارے میں ہے، صرف 3 رکوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے جمعہ کی رات کو پڑھی سورہ دخان، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس نے دن میں پڑھی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر ہے درود شریف۔ ہمارے نبی کے کروڑ احسانات ہیں۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے نبی کے اوپر درود شریف خوب پڑھیں، فائدہ ہمارا ہی ہے۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ انسان نے اتنا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہا، 10 رحمتیں اللہ کی اترتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اس لیے درود شریف پڑھا کریں۔ اور دوسری بات، یہ جو راتیں چل رہی ہے بڑی برکت والی راتیں، ذی الحجہ کی 10 راتیں بڑی برکت والی، اور پھر آج شب جمعہ، سونے پہ سہاگا، برکت اور بڑھ گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، راتوں کو زندہ کرو۔ راتوں کو زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ کہ کچھ نہ کچھ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ دیکھو، میں ایک اپیل کرتا ہوں، مسلمانوں کے حالات بڑے نازک ہیں، دونوں اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے بھی۔ اور یہ جو سازش ہے باطلوں کی، چاہے انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی ذریعے ہو، اس میں مسلمانوں کے ایمان دھندلے اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے جو اسلامک کلچر ہے وہ نکل کر باطل طاقتوں کا کلچر، یورپ کا کلچر آتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے لڑکے لڑکیوں کے لباس چینج ہونے لگے ہیں، تو اتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہے کہ اگر ہم کسی کو پہچانتے نہیں نا تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مسلمان لڑکا ہے یا مسلمان لڑکی ہے۔ اس لیے اپیل یہ ہے، اپیل کہ اپنی دعاؤں کے اندر 2 منٹ امت کے لیے مانگ لو اللہ سے، فائدہ اس میں بھی ہمارا ہے۔ اگر ہم اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو امت کے حال کے اوپر رحم کھاؤ، اس لیے کہ نبی کی یہ پیاری امت ہے، بہت پیاری امت ہے میرے بھائیوں۔ خوب دعائیں کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک امت کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ تو یہ مبارک رات ہے، اور 2-3 راتیں جو باقی ہے میرے بھائیوں، اس کی قدر کر لو، دنوں کی بھی قدر کرو، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ کا دن آئے گا، ایک دن پہلے، بقرعید کے ایک دن پہلے، یعنی سنیچر کا دن۔ اس میں حدیث میں ہے روزہ رکھنے کے بارے میں، اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے، نہ رکھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور 2 روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، ویسے تو ذی الحجہ کا جب پہلا دن ہوتا ہے، پہلے دن سے لے کر 9 دن تک انسان روزے رکھے، ہر روزے کا ثواب سال کے برابر ہے، اور رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ اس لیے ہم تو قربانی والے لوگ ہیں، ہم کو تو قربانی دینی پڑے گی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے، ہم کو اتنی بڑی قربانیاں نہیں دینی، چھوٹی موٹی قربانیاں دینی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو صاحب استطاعت ہے، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ضرور قربانی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، 2 مینڈے ذبح کیے۔ کسی نے پوچھا کہ 2 مینڈے کیوں ذبح کیے؟ کہ ایک میری طرف سے، ایک میرے نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ علی میری طرف سے بھی ذبح کرنا، اور میں کرتا رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، میں کرتا رہوں گا۔
اس لیے اللہ پاک نے ہم کو صلاحیت دی ہے. اپنی عورتوں سے بھی کہو, اپنے گھر والوں سے بھی کہو, تمہارے پاس جو پیسہ جمع ہے, آج کل تو ہمارا دستور تو کیا ہے کہ بھائی اپنے پیسوں سے ہم قربانی ان کی بھی کر دیتے ہیں, گھر والوں کی بھی اپنی بھی کر دیتے ہیں. ان کا ذہن بناؤ کہ بھائی تم اپنے پیسے نکالو, بکرا نہیں خرید سکتے تو بڑے میں حصہ ڈالو. کس کے نام کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تم اپنے پیسوں میں سے جو جمع ہے نا, وہ پیسوں میں سے پیسہ نکالو تاکہ محبت بڑھے, نبی کی محبت بڑھے. جب کسی کی محبت بڑھتی ہے تو اس کے طریقے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر سے بہتر ہمیں چاہیے, اللہ نے صلاحیت دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہتر جانور ذبح کرے. ہمارے نبی نے امت کی طرف سے ذبح کیا ہے, امت کی طرف سے. اور ہمارے نبی کا یہ ایک احسان نہیں ہے, کروڑ احسانات ہیں. تو ہم اپنے نبی کی طرف سے کیوں نہ کریں؟ اس لیے پوری کوشش کریں. دوسرا مسئلہ یہ ہے بھائی جانور لے تو دیکھ کر لے. بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے, بڑا جانور 2 سال کا, اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے. بکرے میں 1 حصہ ہوتا ہے, بڑے جانور میں اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں. اگر عقیقے کا بھی حصہ اگر کوئی شامل کر دے تو بھی چل سکتا ہے. جانور میں کوئی عیب نہ ہو, آنکھوں میں, کانوں میں اور پیروں میں اچھی طرح چل سکتا ہو. اگر چوٹ بھی ہے لیکن پیر دیکھ کر چلتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, اچھی طرح دیکھ سکتا ہے. اگر کان سینگ وغیرہ کٹا ہوا ہو, علماء کرام سے مسئلہ پوچھے, 1 فٹ سے کم ہو تو کوئی حرج نہیں. سینگ کا مسئلہ ایسا ہے کہ سینگ جڑ میں سے اوپر سے کھولیاں نکل جاوے, آدھا نکل جاوے, کونا نکل جاوے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن سینگ جڑ میں سے ٹوٹا ہوا ہو جس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے, یوں ہلانے سے پورا ہلتا ہے اور جانور کو درد محسوس ہوتا ہے, تو پھر ایسے جانور کی قربانی کا مسئلہ آئے گا. ہاں جانور تو صحیح سالم لائے, لیکن ذبح کرتے وقت اگر کوئی ایک پیدا ہو گیا, پیر ٹوٹ گیا, سینگ ٹوٹ گیا, آنکھ میں لگ گیا, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جب ہم جانور خریدے تو بوجھ اتارنے کے طور پر نہ خریدے, بلکہ اچھی طرح دیکھ کر, جس طرح ہم دنیا کی چیزیں دیکھ کر خریدتے ہیں, کپڑا وغیرہ جو کچھ بھی, چپل جوتے وغیرہ, اس طرح جانور کو دیکھ کر اچھی طرح خوشی خریدیں. اللہ پاک ہماری چھوٹی بڑی قربانیوں کو قبول فرماوے. اور میرے بھائیوں پھر سے میں کہتا ہوں, آج کی رات اور جو راتیں باقی ہے, جو دن باقی ہے, اس کی قدر کریں اور امت اپنی دعاؤں کے اندر امت کا حصہ ضرور رکھیں اور حجاج کرام کے لیے بھی دعائیں کریں. اللہ ان کے سارے ارکان آسان فرماوے اور ان کی حاضری منظور و مقبول فرماوے. اللہ ہمیں بھی بار بار وہاں کی زیارت سے مشرف فرمائے.